احمدک یا من قصرت عن وصف کمالک السنۃ العقول والافہام ونصلی ونسلم علی حبیبک وصحب البررۃ الکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، سورہ تحریم کی یہ آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں پہلے توبہ کا حکم دیا گیا ہے کہ گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں کا احساس سینے میں پیدا کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف لوٹ کے آنا، اللہ کی طرف مڑ کے آنا۔ پہلے یہ حکم دیا ہے، اور حکم دینے کے بعد 5 ثمرات اس توبہ کے قرآن حکیم فرقان مجید نے بیان فرمائے ہیں۔ ثمرات یعنی پھل، کہ اگر کوئی آدمی توبہ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو توبہ کا راستہ اختیار کرنے سے اس کی زندگی میں کس قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے اس کو کیا انعام ملتا ہے۔ وہ جو 5 ثمرات ہیں، میں چاہوں گا کہ قرآن حکیم فرقان مجید کے الفاظ ہی میں آپ کے سامنے لاؤں۔ پہلے تو یہ کہا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، ازالہ کر دے گا۔ معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو ان گنت تقصیرات کا ارتکاب کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، کبھی گناہ اور لغزش چھوٹی ہوتی ہے، اور کبھی نافرمانی معصیت جو ہے وہ انسان کو بہت کار مذلت میں جا پٹکتی ہے۔ تو توبہ کا پہلا ثمر یہ بیان کیا، جس وقت انسان خلوص نیت سے اپنے گناہوں سے واپس آنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ کی طرف، تو پہلا انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کی سیئات جو اس کی زندگی میں منفی اثر پیدا کرتی ہیں، ان کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ہی میں یہ عرض کروں کہ جیسے ایک گاڑی ہو، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس میں ڈینٹ پڑ جاتے ہیں، تو ڈینٹ دور کرنے کے لیے جب ریپیئر کیا جاتا ہے اس کو، تو جب وہ صاف ستھری ٹھیک پہلے کی طرح ہو جاتی ہے، تو تکفیر سیئات کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس وقت گناہ کرتا ہے تو ہر گناہ شخصیت میں ایک بدنما دھبا پیدا کرتا ہے۔ پرسنالٹی انسان کی
شکستہ ہوتی ہے، انسان اندر سے بکھر جاتا ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم خلوص سے توبہ کی راہ چلو اور اس صراط مستقیم پر آ جاؤ تو سب سے پہلا اثر اور ثمر تمہیں یہ ملے گا کہ وہ خرابیاں جو تمہاری شخصیت میں پیدا ہوئیں، اللہ گناہ تو معاف کرے گا آخرت کے لحاظ سے، لیکن جیسے گندا بچہ اس کو ماں نہلا کر کے صاف ستھرا کر دیتی ہے، تمہیں بھی رب کریم اپنی رحمت سے نہلا کر کے پھر ایک بار اس قابل کر دے گا کہ تم جھولنگائے حیات میں اچھے طریقے سے اچھے انسان کی حیثیت سے چلنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ دوسرا انعام جو رب کریم نے ارشاد فرمایا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ گویا پہلے جمالیاتی ماحول جنت کا قرآن حکیم نے بیان کیا کہ وہ حسن المآب مقام ہے، وہ دنیا کی طرح نہیں ہے، وہاں لطافت ہی لطافت ہے، وہاں خوشبو ہی خوشبو ہے، وہاں نور ہی نور ہے، وہاں ہر قسم کا سرور اور مسرت اللہ کی طرف سے بندے کو ملتی ہے۔ رب کریم نے کہا کہ خلوص سے توبہ کے عمل کو انسان اگر اپنا لے تو اللہ تعالیٰ یہ دوسرا انعام اور دوسرا ثمر اس کو عطا کرے گا۔ آپ تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معاہ، تیسرا انعام یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبیوں کی عزتوں میں اور اضافہ کر دے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام محمود پر فائز ہو جائیں گے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں والذین آمنوا معاہ، جن کو ایمان کا درجہ ملا ہے، حضور کے غلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، رب کریم نے کہا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کو اللہ ایک روشنی دے گا، ان کو اللہ ایک نور دے گا، وہ نور ان کے سامنے چلے گا۔ یہ جس طرح ایک مشعل تاباں کسی جلوس کے سامنے کوئی پکڑ کر چلے تو وہ اس جلوس کی عظمت اور خوبی کا اعلان کر رہی ہوتی ہے، قیامت کے دن مومن کی بھی واہ واہ صورت ہوگی کہ ان کا انوار ایک نور لامعہ کی صورت میں ان کے سامنے ہوگا اور ان کے دائیں طرف بھی ہوگا، محسوس ہوگا۔ یہاں بائیں طرف کا ذکر نہیں کیا گیا، شاید لطافت اس میں یہ ہے کہ یہ ساری زندگی وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ سے محبت کرتے رہے اور اسلام کو پیار کرتے رہے اور ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہی پکڑائے گئے تو ان کا نور اور روشنی ان کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ یہاں پھر آگے کہا گیا یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ دعا تڑپتی جس میں کیفیت محبت کی بھی ہے اور صرف محبت کی نہیں، وفور عشق جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی زبان پر یہ کلمات وارد ہوں گے، یہ الفاظ ان کی زبان سے نکل رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو اور مکمل کر دے، اس کو اور کامل کر دے، واغفر لنا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ میرے خیال میں بڑا بننے سے بڑوں کے دربار میں انعام نہیں ملتا، بڑوں کے دربار میں چھوٹا بننے سے انعام ملتا ہے، اور وہ انسان خوش بخت ہوتا ہے جو اپنی کمی کا اعتراف کر کے اپنی غلطیوں کو کمٹ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی یہ ثمر بندگان خدا کو دینا ہے کہ وہ وہاں بھی کہیں گے واغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ پہلا پھیر تھا اس آیہ کریمہ کو سمجھنے کا کہ کلمات قرآن جو ہیں وہ حکم کیا دیتے ہیں
اور جزائیں کیا بیان کرتے ہیں اور ثمرات کیا بیان کرتے ہیں۔ اب میں دوسری چیز جس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا ناظرین، وہ ہے کہ نسو کیا چیز ہے، کہ رب کریم نے کہا کہ توبہ نسو کرو۔ توبہ کا تو مطلب ہوتا ہے مڑ کے آنا، لیکن قرآن نے یہ کہا توبتاً نسوہا، کہ ایسی توبہ کرو جو نسو ہو۔ نسو کیا چیز ہے؟ پہلے تو اس کا لغوی معنی سمجھیں کہ توبہ نسو کیا چیز ہے۔ شہد کو عربی زبان میں ناسے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اس شہد کو ناسے کیوں کہا جاتا ہے؟ یا تو کہا جاتا ہے کہ اس کی مٹھاس کی وجہ سے اس کو ناسے کہا جاتا ہے، یا اس لیے اس کو ناسے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام بیماریوں کے لیے بقول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شفا ہے، اس لیے اس کو ناسے کہہ دیا جاتا ہے۔ اور یا یہ بھی کہ ہر چیز ہر وقت نفع مند نہیں ہوتی، کسی وقت نفع ہوتی ہے، کسی جگہ نہیں، لیکن یہ شاید ہر جگہ نفع دینے والا ہوتا ہے۔ تو توبہ نسو کا مطلب یہ ہے کہ بے کو جہاں تم غلطیوں میں چلے گئے ہو واپس آؤ، واپس اللہ کی طرف آؤ، تو رب کریم شہد کی طرح تمہارے اندر مٹھاس پیدا کر دے گا، تم خیر خواہ ہو جاؤ گے معاشرے کے۔ اور بڑا خوش بخت بندہ تو وہ ہے جو اپنی خیر خواہی کرتا ہے اور گناہوں سے باز یابی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ دوسرا معنی اسی کا یہ بھی کیا گیا ناظرین کہ نساخ بڑی عمارت کو عربی زبان میں کہتے ہیں، بڑی عمارت جو ہر قسم کے لوگوں کے لیے پناہ گاہ ثابت ہو۔ ایک مسلمان کی علامت اور سمبل یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہر حال میں دوسرے بے کس، یتیم اور ضرورت مند انسانوں کی پناہ گاہ ہوتا ہے۔ رب کریم نے کہا گناہ گار بندہ کسی کی پناہ گاہ نہیں بن سکتا، جس وقت وہ خود توبہ نسو کے عمل سے جس وقت گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ روحانی قوتیں اور طاقتیں اس کے اندر پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی حرز جاں کا سبب فراہم کرنے لگ جاتا ہے۔ آئیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو توبہ نسو ہے، اگر اللہ نصیب فرمائے تو انسان کے اندر نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ تائب آدمی جو ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا آدمی ہمیشہ کم بولتا ہے، کم کھاتا ہے اور کم سوتا ہے۔ یہ تین نشانیاں کسی آدمی کے اندر آ جائیں تو یہ نشان بن جاتا ہے کہ یہ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے۔ صوفیاء کی زبان میں جس وقت کسی آدمی کی تعریف کریں تو کہا جاتا ہے یہ بندہ اللہ توبہ کرنے والا ہے، یعنی ایک تو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے خدا کی طرف باز گشت کرنے والا ہوتا ہے۔ جناب کہا جاتا ہے کہ 5 چیزیں ہیں کہ جو توبہ کا آرگن یا رکن ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جس وقت توبہ کی جائے تو ترک گناہ کی نیت جو ہے وہ پوری ہو، کہ جو نافرمانی ہے انسان پوری طرح ذہن سے تیار ہو کہ یہ کام جو ہے میں چھوڑ دوں گا، اس کو میں آئندہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دوسری چیز ندامت ہے کہ ماضی کے اندر جو گناہ انسان سے ہو گئے ہیں، انسان محسوس کرے کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں، میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس راستے کی طرف نہیں آنا چاہیے تھا۔ ندامت جو ہے وہ دل میں پیدا ہونی چاہیے۔ تیسری چیز آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، کہ گزشتہ گناہ پر تو توبہ ہو گئی، انسان اللہ کی طرف رجوع لے آیا، لیکن اگر وہ آئندہ پھر اصرار کرے اور اسی گناہ کو پھر کمٹ کرے، پھر مسٹیکس جو ہیں وہ کرتا چلا جائے، تو اس سے توبہ نسو نہیں بنتی، یعنی کامل توبہ نہیں ہو سکتی۔ کامل توبہ اسی وقت ہوتی ہے جس وقت انسان آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ گزشتہ جو گناہ ہیں
ان کی تلافی بھی کرنے کی کوشش کرے اور کثرت کے ساتھ پانچویں چیز ہے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ کے عمل کو نسو بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو توبہ نسو بنائے، اور وہ 5 ثمرات جو آیت میں بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو عطا کرے گا ہم غریبوں کو بھی اس میں شامل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔